اقبال ڈے پر علامہ اقبال سے متعلق چند حقائق بیان کرنے کی اجازت مطلوب ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی پہلی بیگم سے ہونے والی اولاد آفتاب اقبال اور ایک جو جوانی میں وفات پا گئی تھیں کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا، نہ ہی ریاست نے ان کو قبول کیا۔ اقبال کے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کی کتاب اقبال کے متعلق کی اشاعت پر ریاستی پابندی عائد کی گئی، نہ ہی اقبال کی جائیداد سے انہیں کچھ ملا۔ مطلب یہ کہ پہلی بیوی جو تادم مرگ نکاح میں رہی، اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملا۔ علامہ صاحب خودی کے پیغمبر تھے، خودی عرفان کو زندگی کا دوسرا نام مانتے تھے۔ شاہین کو قصر سلطانی میں نشیمن بنانے کی بجائے پہاڑوں کی چٹانوں پر نشیمن بنانے کی طرف مبذول کرتے تھے، مگر خود تادم مرگ انگیز کے وظیفے پر گزر بسر کرتے رہے اور اپنی اولاد کو منتقل کروانے کے بھی خواہ رہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ مومن بے تاغیب بھی لڑتا ہے، جنگ و جدل میں مسلم کے کارناموں پر لکھتے رہے۔ آپ کا کلام عقل کی بجائے عشق کا پیغام دیتا ہے، مگر خود آپ کسی جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایک بار آپ کے دوسرے بیٹے جاوید اقبال کی ناک سے خون بہنے لگا، جسے دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ جہاد کے احکامات متعلق آگاہی دینے والے ملاد جیسے اپنی اولاد کو یورپ بغیر سلیم بھیجتے دیتے، ویسے ہی کچھ اتنے حساس تھے۔ اقبال کی اولاد لیڈی ڈیورس کے سپرد تھی۔ اولاد اقبال کی پرورش لیڈی ڈیورس نے کی، جو عیسائی خاتون تھی، یہاں تک کہ اقبال کی بیٹی منیرہ کو بھی بائبل تعلیم حاصل کرنے کی اجازت عطا کی ہوئی تھی۔ وہ ملا جو عیسائی کے برتنوں میں کھانا تک کھا نہیں سکتے، عیسائیوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے، ان کے برتنوں میں پانی پینا حرام سمجھتے ہیں، وہی ملا ایک ہی ایسے شخص کو ولی مانتے ہیں جس نے اپنی اولاد کی پرورش عیسائی عورت سے کروائی، یہاں تک کہ بائبل کی تعلیم دینے سے منع نہیں کیا۔ مفادات کی منڈی میں سب بکتا ہے، ملا اپنے مفاد کی خاطر اقبال کو ولی کامل مانتے ہیں۔ اقبال 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، یہ جاوید اقبال نے لکھا تھا۔ اقبال کو رومی، خضر، داتا صاحب، معین الدین چشتی، اجمیری یہ سب ملنے آتے تھے۔ ایسے قصے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جب ایم اے کے طالب علم تھے تو انہوں نے اقبال کے رفیق خاص چودھری محمد علی سے دریافت کیا تھا۔ اس متعلق ان کا کہنا تھا کہ علامہ صاحب بیمار تھے، ان کو نفسیاتی مرض لاحق تھا جس کا وہ علاج بھی کروا رہے تھے۔ یہ استغراق کے عالم کو وہ خود نفسیاتی مرض سمجھتے تھے، جس کو ولی کی کرامات ڈکلیئر کر کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، اس امر کی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی تائید کر چکے ہیں۔ خطبہ علائی بات میں ڈاکٹر اقبال نے قطعاً علیحدہ وطن کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے علیحدہ مسلم اکثریتی صوبے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ آپ مسلم اکثریتی صوبے کا قیام چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاپسٹ پڑھائی، جس کا ترجمہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کیا تھا، جس کو ریاست نے قبول نہیں کیا۔ اس کتاب سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اجتہاد کے قائل تھے، آپ کے نزدیک حدود آرڈیننس ناقابل قبول تھا۔ اسی متعلق جنرل ضیاء الحق کو ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی منتبہ کیا تھا۔ علامہ اقبال اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں لکھتے ہیں کہ scientific materialism has ended up in the revolt against the matter. The concept of the matter has received the greatest blow from hand to the instant. یہاں علامہ صاحب خود مادہ کی نفی کی بات کر رہے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ وہ مشہور سمانہ مساوات کو مادہ کی نفی سمجھ رہے ہیں، حالانہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ یہ مساوات فقط اتنا بتاتی ہے کہ مادہ کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مساوات وہ فارمولہ دے رہی ہے کس حساب سے کمیت توانائی میں تبدیل ہوگی۔ ہم عمل اختلاف اور عمل انشقاق میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے زندہ روزوں میں یہ لکھا تھا کہ اقبال کے نزدیک اضافیت کے متعلق صدیوں پہلے سے ہمیں معلومات رہی۔ یہ بات میں ہماری کتب سے اکتساب فیض کر کے فیض ہمیں آئنسٹائن نے معلومات دیں۔ میں اپنے تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ اسپیشل نوجوان نسل سے آپ کو نصابی کتابوں میں کبھی بھی حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ نصاب آپ کو صرف ڈگری دے سکتا ہے، علم نہیں۔ اگر آپ کو علم کی جستجو ہے، اگر آپ حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ تک درست حقائق پہنچے تو غیر نصابی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ تحریر چوہدری صدام حسین سلہری۔